شادی کامیاب یا ناکام کیوں ہوتی ہے؟ شادی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں کامیاب ہوتی ہے؟ کیوں زندہ لاش ہو جاتی ہے؟ کیوں ٹوٹ جاتی ہے؟ غرض جتنی شادیاں اتنی باتیں۔ یا رب غم عشق کیا بلا ہے، ہر شخص کا تجربہ نیا ہے۔ چلیے عام آدمی کی شادی یا نا شادی کے تو کئی جواز گڑے جا سکتے ہیں، مگر مشہور خوشحال لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن رول ماڈلز کی شادیاں کیوں ناکام یا مردہ ہو جاتی ہیں؟ جو دیوار کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت کے دعوے دار ہوتے ہیں، وہ ذاتی زندگی کے شیشے کے آر پار دیکھنے میں بسا اوقات کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ ممکن ہے 9 عمری میں جناب پونجا کی ایمی بائی سے ہونے والی خاندانی شادی کچی عمر کی کچی سوچ نے چلنے نہ دی ہو، لیکن جب جہان دیدہ معروف 42 سالہ بیرسٹر محمد علی جناح ممبئی کے امیر ترین پارسی مانک جی ڈنشا کی شدید ناراضگی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ان کی 18 سالہ صاحبزادی رتی سے حاضر جوابی ذہانت اور 2 طرفہ محبت کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں، تو دونوں کو 4 برس تک کیوں لگتا ہے کہ دنیا کتنی حسین ہے، اور 5ویں برس کیوں لگنے لگتا ہے کہ دنیا اتنی حسین نہیں ہے؟ پھر بھی علیحدگی کے باوجود بہانے ایک دوسرے کے بارے میں غیروں سے کیوں پوچھتے رہتے ہیں؟ سرطان میں مبتلا رتی نے 5 اکتوبر 1928 کو مارسیل سے ممبئی میں تنہا پڑے جناح کو آخری خط لکھا: پیارے جی، میں تم سے جتنا ٹوٹ کے محبت کرتی تھی اسے کچھ کم کر سکتی تو شاید آج تمہارے ساتھ ہوتی، مگر جو جتنا بلندی پر جانا چاہتا ہے شاید اتنا ہی شدت سے نیچے بھی آتا ہے۔ شب بخیر اور خدا حافظ۔ 20 فروری 1928 کو 29ویں سالگرہ پر رتی کا انتقال ہوا۔ جب ممبئی کی ایک تازہ قبر میں اتارا جا رہا تھا تو 8 برس بعد رتی کو یوں دیکھنے والا جناح بت بنا ہوا تھا۔ سی ایم چھاگلا لکھتے ہیں، جب جناح سے کہا گیا کہ قبر پر مٹی ڈالو تو وہ سراہنے بیٹھ گیا اور بلکنے لگا۔ پہلی اور شاید آخری بار میں نے دیکھا کہ جناح بھی ویسا ہی ہے جیسے سب ہوتے ہیں۔ کہاں پارسی فیروز جہانگیر گاندھی اور کہاں جواہر لال نہرو کا پنڈت خاندان، مگر فیروز کا شمار جیالے کانگریسیوں میں ہوتا تھا۔ جواہر لال کی بیٹی اندرا اور فیروز نے 1942 میں ہندوستان چھوڑ 2 تحریک میں 6 ماہ ایک ساتھ جیل کاٹی، ایک دوسرے کو پسند کیا، شادی ہو گئی، مگر جواہر لال اس شادی کے خلاف تھے۔ فیروز اور اندرا اپنی ہی دنیا میں گم رہے، پہلے راجیوں اور پھر سنجے پیدا ہوئے اور پھر اختلاف پیدا ہوا۔ فیروز کی توجہ صحافت میں بڑھ چلی اور اندرا گویا باپ کی پولیٹیکل سیکرٹری بن گئی۔ تعلق کی سڑک 2 شاخہ ہوتی چلی گئی اور پھر رسمی الیگ سلیگ کی پگڈنڈیوں میں گم ہوتی گئی۔ سن 1958 میں فیروز کو دل کا پہلا دورہ اور 3 برس بعد دوسرا دورہ پڑا۔ اندرا تیمارداری کے لیے چلی آئیں، مگر فیروز تیسرا دورہ پڑنے سے پہلے ہی چل بسے۔ زندگی چلتی رہی فیروز کے بغیر بھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی شادی عمر میں اپنے سے بڑی کزن شیریں امیر بیگم سے ہوئی۔ سن 1998 میں امیر بیگم سے میں نے کراچی میں 2-2.5 گھنٹے کا انٹرویو لیا۔ نصرت سے شادی کرنے سے پہلے میرے پاس آیا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، تمہاری خوشی ہے تو میں بھی خوش۔ جب کبھی کوئی اس کے اور نصرت کے جھگڑے کی خبر دیتا تو میرے دل کو بہت تکلیف ہوتی۔ جب سن 70 کا الیکشن جیتا تو لوگ اسے بار بار ہاروں سے لاد دیتے، وہ ہر تھوڑی دیر بعد اندر آتا اور یہ ہار میرے گلے میں ڈال دیتا۔ ولایت جاتا تو میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لاتا۔ 1-2 دفعہ میں پنڈی میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی جا کے رہی، وہ بعد میں بھی بلاتا رہا، مگر یہ سوچ کر نہیں جاتی تھی کہ مصروف آدمی ہے، مصروف ہی رہنے دو۔ بے نظیر مرتضیٰ اور شاہ نواز عید پر ضرور ملنے آتے، بھٹو صاحب بھی عید کی نماز کے بعد ضرور آتا، جب کبھی نصرت آتی تو وہ بھی ملتی۔ میرے لیے یہی خوشی کی بہت تھی۔ جب کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو میں قلندر کے مزار پر سب عورتوں کے ساتھ گئی، پتہ نہیں قلندر نے کیوں نہیں سنی۔ برقع پوش امیر بیگم کی بھٹو صاحب سے آخری ملاقات 26 مارچ 1979 کو ہوئی۔
9 روز بعد بھٹو صاحب کا پھانسی دے دی گئی، مگر امیر بیگم کے لیے بھٹو کے دل میں کتنے خانے تھے کون بتائے۔ ایک دن الطاف حسین نے بڑے مجمع کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ دیا۔ ٹیوشن پڑھاتے پڑھاتے مجھے اس لڑکی سے پیار ہو گیا تھا۔ ضیاء الحق کے زمانے میں مجھے 5 کوڑوں کی سزا ہوئی اور جیل بھیج دیا گیا۔ میں نے گھر والوں سے کہا اب میں شادی نہیں کروں گا۔ سن 2002 میں میری شادی فائزہ قبول سے ہوئی۔ یہ نہ لو میرج تھی نہ ارینج میرج، بس ایک حادثہ تھا اور پھر طلاق ہو گئی۔ اور کچھ شادیاں کیوں چلتی رہتی ہیں جبکہ ان کے چلنے کی بظاہر کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ مونیکا کا معاملہ سامنے آنے کے بعد ہلیری نے بل کلنٹن کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کے میڈیا کے روبرو کیوں کیا؟ ہم ساتھ تھے، ہم ساتھ ہیں۔ لیڈی ڈیانا نے کہا ہاں ہاں سب ہی کچھ تھا مگر میرا دم گھٹتا تھا۔ نریندر مودی کی جشودا بین سے 50 برس پہلے شادی ہوئی، 3 مہینے ساتھ رہے، آخری ملاقات 47 برس پہلے ہوئی۔ مودی کے منہ سے کسی نے جشودا بین کا نام 2 مرتبہ سے زیادہ نہیں سنا۔ جشودا بین آج بھی ایک کمرے کے کوارٹر میں 14,000 روپے ماہانہ کی پینشن پر گزارا کر رہی ہیں۔ کوئی امکان نہیں دونوں کا زندگی میں کبھی آمنا سامنا ہو، مگر دستاویزات میں اب بھی مودی کی بیوی ہے اور وہ شوہر۔ ہاں عمران خان اور ریحام خان ایک دوسرے کو اچھے لگے، سو شادی کر لی، سو علیحدگی ہو گئی۔ جیسے جمائمہ اور عمران خان ایک دوسرے کے اچھے لگے مگر دور تک نہ۔